آج ہم جس خاتون کے بارے میں پڑھنے جا رہے ہیں اس سے پہلے ہمیں کچھ چیزیں کلیئر کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ اس طرح سے ہیں کہ ہماری سوسائٹی میں نا کچھ چیزیں بہت کامنلی استعمال ہوتی ہیں، کچھ الفاظ بہت کامنلی استعمال کیے جاتے ہیں۔ یعنی آپ نے سنا ہوگا کہ کوئی کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو لمبی زندگی دے، اللہ تعالیٰ مجھے لمبی زندگی دے، میری اولاد کو لمبی زندگی دے۔ ہم کبھی اس لمبی زندگی کے ساتھ خیر نہیں مانگتے۔ آپ نے نوٹس کیا ہوگا لوگ لمبی لمبی زندگیاں تو گزار لیتے ہیں، لیکن ان کی زندگیوں میں وہ چیز نہیں ہوتی جو ہونی چاہیے، جو ایک مسلمان کی زندگی میں ہونی چاہیے۔ اور آج ہم جس خاتون کی کہانی پڑھنے جا رہے ہیں وہاں سے ہم سیکھیں گے کہ ایک مسلمان ہونے کے لیے ضروری نہیں کہ آپ کے پاس لمبی زندگی ہوگی تو آپ بہترین کام کریں گے۔ آپ کے پاس کم زندگی میں بھی بہت کچھ کیا جا سکتا ہے۔ آج ہم جو چیزیں سیکھنے جا رہے ہیں وہ بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہیں، تو اسی لیے جو ہے ہم وقت ضائع کیے بغیر شروع کرتے ہیں۔ آج کی کہانی ہے سیدنا زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہا کی، اور یہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پانچویں زوجہ تھی۔ اب یہاں سے ان کے نام سے ہی ظاہر ہے کہ یہ کن کی بیٹی تھی؟ خزیمہ کی بیٹی تھی، ٹھیک ہے، رضی اللہ عنہ۔ اگر ہم دیکھیں کہ سیدنا زینب جو تھیں وہ قریش کے قبیلے سے تعلق رکھتی تھیں، اور ان کی کہانی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شادی سے پہلے نا کافی انٹرسٹنگ ہے۔ وہ اس طرح سے کہ یہ وہ خاتون تھی جن کی پہلے 3 بار مختلف جگہوں پر شادی ہو چکی تھی، صحیح۔ اب اگر ہم دیکھیں ان کی شادی سے پہلے ان کی جو ان کے بارے میں یونیک بات ہے نا سیدنا زینب کے بارے میں، وہ کیا ہے؟ سیدنا زینب کے بارے میں کیا بات یونیک ہے کہ سیدنا زینب جو تھی ان کی ایک اور بہن تھی، سدیلی بہن، سیدنا میمونہ بنت حارث، وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری زوجہ ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر ہم دیکھیں کہ یہ دو بہنیں ہیں تو اس سے کیا مراد ہے؟ یعنی ان کی جو والدہ تھی نا وہ ایک تھی، اور وہ ایک ہی والدہ کی دو الگ بیٹیاں تھی، ٹھیک ہے۔ تو اس وقت آپ جانتے ہیں کہ ظاہر شادیوں کا رواج تھا، اور ایک خاتون جو ہے وہ طلاق یافتہ ہونے کے بعد یا ان کے بیوہ ہونے کے بعد دوسری شادی کر لیتی تھی، تو یہ چیز نارمل تھی، صحیح۔ اس کے بعد اگر ہم دیکھیں نا سیدنا زینب کے بارے میں، ان کی شادی کے بارے میں، تو ان کی پہلے شادی ہوئی تھی تو فیل بن حارث ابن مطلب سے، صحیح، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک کزن سے۔ اب کیا ہوا کہ ان کے بعد ان کی جو شادی ہوئی وہ ان کے دوسرے بھائی سے ہوئی، عبیدہ بن حارث رضی اللہ عنہ کے ساتھ، جو بدر کی غزوے کے بعد شہید ہو گئے، بدر کے غزوے کے بعد جو ہے وفات پا گئے، ٹھیک ہے۔ اگر ہم دیکھیں دوسری شادی یہ ہوئی ان کی، اور تیسری شادی کس سے ہوئی؟ عبداللہ بن جہش سے، صحیح۔ اور یہ کس کے بھائی تھے؟ یہ تھے زینب بنت جہش کے بھائی، اور زینب بنت جہش کے بارے میں ہم آگے چل کے انشاءاللہ پڑھیں گے، صحیح۔ تو ابھی تک ہم نے کیا پڑھا کہ سیدنا زینب جو تھیں ان کی 3 بار شادی ہو چکی ہے۔ اب یہاں پر سوچنے کی بات یہ ہے کہ سیدنا زینب جو ہے نا وہ یہ نہیں کر رہی کہ وہ بیٹھ کے انتظار کر رہی ہیں کہ ان کی پھر کسی سے شادی ہو۔ انہوں نے اس معاملے کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیا، وہ اللہ تعالیٰ کے حوالے کر کے اس معاملے کو اپنی زندگی گزار رہی ہیں، صحیح۔ اور ان کی جو کوالٹی تھی نا وہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی سے پہلے بھی تھی، وہ ہم آگے چل کے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ لیکن اگر ہم دیکھیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی جو شادی ہوئی وہ رمضان کے مہینے میں ہوئی، اور ہجرت کے چوتھے سال ہوئی، ٹھیک ہے، جو 4 سال کے بعد ہوئی، یعنی سیدنا حفصہ کے بعد ان کی شادی کس سے ہوئی؟ سیدنا زینب بنت خزیمہ سے، صحیح۔ اور یہ ہوئی 4 درہم جو ہے ان کا حق مہر رکھا گیا۔ اور اس کے بعد ان کی کہانی میں نا آپ کو جو سب سے یونیک چیز ملے گی، انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت کم عرصہ گزارا ہے، بہت کم عرصہ، کہیں پر 4 مہینے کا ہے اور کہیں پر 8 مہینے کا بتایا جاتا ہے یا 9 مہینے کا، ٹھیک ہے۔ یعنی ان کا جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر تھا نا وہ بہت کم تھا، لیکن وہ کتنا خوبصورت تھا اور وہ کتنا فائدہ مند تھا وہ ہم آگے چل کے جانیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ سلائیڈ۔ اچھا، اگر ہم دیکھیں نا اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بہترین پلانر ہے۔ ہم ہمیشہ یہ والی بات یوز کرتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جو پلان کرتے ہیں وہ سب سے بیسٹ پلان کرتے ہیں، یعنی ایک انسان پلان کرتا ہے اور ایک اللہ تعالیٰ پلان کرتے ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ پلان کرتے ہیں وہ سب سے بہترین ہوتا ہے۔ تو یہاں پر اگر ہم سیدنا زینب کا بھی دیکھیں نا تو ان کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے پلان کیا تھا نا وہ ساتھی سب سے بہترین تھا۔ سوچے وہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی شادی ہوئی ہے آگے چل کے، ٹھیک ہے۔ تو وہ کتنا خوبصورت تعلق ہوگا، کتنا خوبصورت رشتہ ہوگا، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کی، اگر ان کی زندگی میں نا جو غم آئے نا، ان کے جو شوہر تھے ان کی وفات ہوئی، شہید ہوئے، وہ گزر گئے، تو اس سے یہ نہیں ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان پر کوئی مطلب کہ نا، ہم ایسے کہہ سکتے ہیں نا کہ ہم لوگ اکثر یہ والی بات کرتے ہیں کہ جب
کسی پہ کوئی غم آتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ بس اس کی زندگی میں سب کچھ جو ہے وہ ختم ہو گیا، اب اس کی زندگی میں کوئی بھی خوشی نہیں آئے گی. کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا. کسی کے فوت ہو جانے سے، کسی کے چلے جانے سے کسی کی زندگی ختم نہیں ہوتی. وہ ہمارا امتحان ہے. اللہ تعالیٰ دے کے بھی آزماتے ہیں اور اللہ تعالیٰ لے کے بھی آزماتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اگر ہم دیکھیں نا کہ اللہ تعالیٰ ہی سب سے بیسٹ پلانر ہے، ظاہر ہے ہماری زندگی اللہ تعالیٰ کے کنٹرول میں ہے. تو جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بے شک ان کی زندگی میں بہت سارے غم آئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان غموں کا مداوع کس طرح سے کیا؟ ان کو بہترین ساتھی عطا کر کے. اور وہ بہترین ساتھی کون ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نیکسٹ سلائیڈ. اگر ہم دیکھیں نا، سیدنا زینب کا ایک ٹائٹل تھا، ام المساکین. ام المساکین سے مراد مساکین کی ماں. ٹھیک ہے. اب یہ ٹائٹل جو ہے نا، انہیں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حجرے میں آنے سے قبل ملا تھا، ان سے پہلے ملا تھا. ہم لوگوں نے جس طرح سے سیدنا خدیجہ کے بارے میں پڑھا تھا نا کہ سیدنا خدیجہ جو ہے ان کو امیر القریش کہا جاتا تھا، اسی طرح سے سیدنا زینب جو ہے نا، انہیں ام المساکین کا ٹائٹل دیا گیا تھا. اور وہ کس وجہ سے دیا گیا تھا؟ کیونکہ یہ وہ خاتون تھی جن کے بارے میں یہ ان کا سب سے یونیک پوائنٹ ہے کہ انہوں نے جتنی بھی زندگی گزاری نا، انہوں نے وہ غریبوں کے لیے وقف کی، انہوں نے اس زندگی کو ضرورت مندوں کے لیے وقف کی. اسی لیے انہیں اتنا بڑا ٹائٹل ملا کہ وہ مدر آف پورز ہے. ٹھیک ہے. وہ مدر آف نیڈی ہیں. مطلب وہ ان لوگوں کی خواتین والدہ ہیں، سوری، وہ ان لوگوں کی والدہ ہیں جن کا کوئی بھی نہیں ہوتا، جو بے سہارا ہوتے ہیں، جن کو ضرورت ہوتی ہے، جن کو مدد درکار ہوتی ہے. ٹھیک ہے. جن کو نرمی سے پیش آنے کی ضرورت ہوتی ہے، جن کے ساتھ. تو یہ ساری چیزیں، یہ ساری خصوصیات سیدہ زینب کے اندر موجود تھیں. صحیح ہے. اس کے بعد اگر ہم دیکھیں کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ مطلب اللہ تعالیٰ کے ہاں نا سب سے بہترین اعمال کون سے ہیں؟ جو کم ہوں لیکن وہ مسلسل کیے جائیں. یہ یہاں پر نا یہ سبق ہم سب نے اپنی زندگیوں میں لے کر آنا ہے. صحیح. یہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 6462 ہے. اگر ہم دیکھیں کہ اس سے کیا مراد ہے، یعنی عمل جو ہے وہ مسلسل ہو اور عمل کم ہو. اس سے مراد یہ ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں نا، ہم لوگ جتنے بھی ممبرز یہاں پہ موجود ہیں، ان کے ہمارے علاوہ بھی اپنی نارمل زندگی میں آپ لوگوں نے لوگوں کو دیکھا ہوگا، بڑے بڑے گولز بنائے جاتے ہیں، پوری مطلب پلاننگ کی جاتی ہے، میں نے یہ کرنا ہے، میں نے وہ کرنا ہے، لیکن وقت آتے تو کچھ بھی نہیں کیا جاتا. تو کیوں نہ ہم چیزوں کو بہت بڑا کر کے پریزنٹ کر کے کرنے کے بجائے ان کو چھوٹا چھوٹا کر کے کریں اور پراپر ان پر عمل کریں. صرف کہیں نہیں کہ ہم لوگوں نے یہ کرنا ہے، ہم نے اس پہ عمل کرنا ہے، ہم نے ایکشن دکھانا ہے. اگر یہاں پہ مثال لے لیں نا چھوٹی سی، فار ایگزامپل، کہ کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ ہماری روٹین اتنی ٹف ہوتی ہے کہ ہم قرآن نہیں پڑھ سکتے، ہم تلاوت نہیں کر پاتے. تو کیوں نہ بجائے اس کے کہ آپ ایک دن میں پورا پورا سپارہ جو ہے اس کو کور کریں، آپ اس کو ایک رکوع بے شک پڑھیں، لیکن آپ اس کو سمجھ کے پڑھیں اور آپ اس کو مسلسل کریں. تو وہ آپ کو کتنا بینیفٹ دے گا. یہی چیز آپ ہر چیز میں یوز کر سکتے ہو، چاہے وہ صدقہ میں ہو، چاہے وہ کسی کی مدد کرنے میں ہو، چاہے وہ کسی بھی چیز میں ہو. ٹھیک ہے. اگر ہم دیکھیں نا سیدنا زینب کے بارے میں، سیدہ زینب جو تھی وہ صدقے میں سب سے زیادہ آگے تھی، وہ لوگوں کی مدد کرنے میں سب سے زیادہ آگے تھی. اور ان کی خاصیت کیا تھی کہ وہ مطلب نا وہ مسلسل اس چیز کو لے کے چلتی رہیں گے، اپنے آخری وقت تک وہ اس چیز کو لے کے چلتی رہیں گے. انہوں نے کبھی بھی گھر میں مال جمع کر کے نہیں رکھا ہے، وہ ہمیشہ صدقہ دیتی رہیں گے. اور یہی خصوصیت تھی ان کی جو ان کو سب سے منفرد کرتی ہے. اور یہی خصوصیت ہے جو ایک مسلمان عورت ہونے کے ناطے ہم سب کے اندر آنی چاہیے. یعنی ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ اگر میں فائنینشلی بہت زیادہ اسٹرانگ ہو گئی تو میں غریبوں کی مدد کروں گی، میں لوگوں کے لیے کچھ کروں گی. ہم یہ پلاننگ جب کرتے ہیں نا، تو اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ ہمیں یہ تصور ہم لوگ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں بہت لمبی زندگی ملے گی، ہم نے بہت لمبا عرصہ دنیا میں جینا ہے. تب ہم بہت لمبا عرصہ جب جی لیں گے، ہم لوگوں کے لیے مدد بھی کریں گے، لوگوں کے لیے یہ کریں گے، وہ کریں گے، سب کچھ کریں گے. لیکن ہمیں کیا پتا ہماری زندگی کتنی ہے؟ کیا ہم جانتے ہیں؟ نہیں، ہم نہیں جانتے. تو جب ہم نہیں جانتے تو کیوں نہ وہ کام آج ہی سے شروع کیا جائے. آپ سے کوئی نہیں کہہ رہا کہ جب آپ بہت بڑے بزنس میں ویمن بن جائیں تو آپ ان کی ہیلپ کریں. آپ کے پاس جتنا ہے، آپ اپنے مال میں سے تھوڑا سا بھی اگر ڈیلی دیتے ہو نا، تو وہ بہت بڑی نعمت ہے، وہ بہت بڑی چیز ہے. ٹھیک ہے. اب یہ چیز نا ہم سب نے اپنے اندر لے کر آنی، ہم نے اپنا معمول بنانا ہے کہ چاہے وہ بہت کم رقم ہو، ایسی رقم جو ہماری نظر میں کچھ بھی نہیں ہے، ہم نے پھر بھی اس کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں دینا ہے. ٹھیک ہے. اور یہی ہمارے دین کی خوبصورتی ہے. اللہ تعالیٰ یہ ہم سے ہی نہیں چاہ رہے کہ آپ کے پاس بہت ساری چیزیں ہوں گی تو آپ ساری کی ساری جو ہے میرے راہ میں دے دو. اللہ تعالیٰ آپ کو کیا کہہ رہے ہیں کہ جتنا آپ کے پاس ہے نا، آپ اس کو اپنی طرف سے جتنا بھی دیتے ہو نا، اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ بہت بہترین اجر اس چیز کا ہے. اور بہترین اجر کے ساتھ کیا چیز ہے کہ اس کا نا اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا بہت بہت زیادہ پسند کی جاتی ہے اس چیز کو. ٹھیک ہے. تو یہ ساری کوالٹیز ہم لوگوں نے اپنے اندر لے کر آنی ہے. نیکسٹ سلائڈ. اگر ہم دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جو ڈیڈز ہیں، ہمارے جو اعمال ہوتے ہیں، ان کو کس طرح سے تولا جاتا ہے. تو یہاں پر ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ضروری نہیں ہے کہ جو انسان
جو انسان کچھ کر رہا ہے، کسی کی مدد کر رہا ہے، وہ پبلکلی آ کے کرے. دیکھیں آپ لوگوں میں سے کتنے سارے لوگوں کے، آپ اگر کسی کے لیے کبھی کچھ کرتے ہو تو آپ کو پسند نہیں آتا کہ آپ لوگ اس کے بارے میں بات کریں یا کسی کو بھی اس کے بارے میں علم ہو، ٹھیک ہے. اور وہ کیوں نہیں آتا، وہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، وہ اگر کسی کی مدد بھی کرتے ہیں چاہے وہ چھوٹی سی کیوں نہ ہو، وہ اس کو پوری دنیا کے سامنے لا کے رکھتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اگر ہم دیکھیں نا کہ اللہ تعالیٰ کے پاس جو بہترین خزانے ہیں، ٹھیک ہے، ان میں اگر ہم دیکھیں بہترین لوگ کون سے ہوتے ہیں؟ جن کے دل پاک ہوں، جن کے دل صاف ہوں، ٹھیک ہے. اور دوسری چیز وہ جو اللہ تعالیٰ کا خوف رکھتے ہوں، صحیح نا، جن کے دل میں کیا ہو؟ اللہ تعالیٰ کا خوف ہو. اور تیسرے وہ لوگ جو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جو مطلب جن کو سوسائٹی میں انجان سمجھا جاتا ہے، صحیح. یعنی ان اللہ یحب العبد التقی الغنی الخفی، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے، اس بندے کو پسند کرتا ہے جو نیک ہو، ٹھیک ہے. اور دوسرا انسان وہ جو کیا کرتا ہے کہ جو نا اللہ تعالیٰ کا خوف رکھتا ہے اپنے دل میں، ٹھیک ہے. اور تیسرا وہ انسان جو مخفی رہتا ہے، جو چھپ کے کام کرتا ہے. اب دیکھیں بہت سے مسلمان ایسے ہیں جو لوگوں کے سامنے آ کے کام کرنا اچھا پسند نہیں کرتے. بہت سے مسلمان ایسے ہیں جنہوں نے کچھ بھی نہیں کیا ہوتا، لیکن وہ چاہ رہے ہوتے ہیں ساری دنیا ان کے بارے میں جانے، ساری دنیا ان کے بارے میں بات کرے، وہ پبلکلی بہت مشہور ہو جائیں. تو ہمیں اپنے دل میں یہ خواہش نہیں رکھنی چاہیے. دیکھیں ہمیں اللہ تعالیٰ کے ہاں نا اپنا مقام بنانے، ہمیں اللہ تعالیٰ کے ہاں اللہ تعالیٰ کی محفل میں اپنا نام کرنا ہے. ہمیں لوگوں کی محفل میں کیا کرنا ہے نام کر کے؟ سوچیں ہم اگر آج لوگوں کی محفل میں اپنا نام کرتے ہیں، 2 دن وہ ہمارا نام لیں گے، کل کو کوئی اور ریپلیس کر دے گا ہمیں، تو اس سے تو کوئی فائدہ نہیں. ہمارا مقصد کیا ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی جو محفل ہے نا وہاں پر ہمارا نام لیا جائے، ہم اس قابل بنیں کہ ہمیں وہاں پر ہمارا ذکر کیا جائے، ٹھیک ہے. تو اس کے لیے ہمیں اپنے اندر وہ کوالٹیز لے کر آنی ہے جو ان لوگوں کے اندر ہوتی ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑا مقام رکھتے ہیں. دیکھیے ہمارا ٹارگیٹ یہ نہیں ہے کہ ہم دنیا میں جانے جائیں، دنیا میں شہرت پائیں، ہمارا ہے ہی نہیں. مسلمان ہے، ہمیں ہمیں چاہیے ہی نہیں یہ چیز. ہمیں شہرت اور یہ کچھ بھی نہیں چاہیے. ہمیں جو چاہیے وہ اللہ سے چاہیے. ہم اللہ تعالیٰ کے لیے کر رہے ہیں تو ہمیں ریزلٹس بھی اللہ تعالیٰ دیں گے، ٹھیک ہے. تو یہ چیزیں بہت میٹر کرتی ہیں، اور یہ تینوں کوالٹیز نا ہمیں اپنے اندر لے کر آنی ہے. کون کون سی کوالٹی؟ ہم دوبارہ ریوائز کرتے ہیں. ایک وہ انسان جو متقی ہو، ٹھیک ہے. دوسرا وہ انسان جو غنی ہو، جو جو کیا ہو، اس کا دل جو ہے نا وہ پاک ہو، اور جس کے دل میں جو ہے نا جو ہے وہ پیور ہونا چاہیے، اس کا دل بالکل پاک ہونا چاہیے، پاکیزہ ہونا چاہیے. تیسرا وہ انسان کہ وہ دنیا میں نا انجان ہو، مطلب اس کو ضرورت ہی نہیں، اس کو پسند ہی نہیں کہ وہ دنیا میں آ کے سب کے سامنے پریزنٹ ہو جائے، ٹھیک ہے. اس کے بعد اگر ہم دیکھیں نا یہاں پہ بہت خوبصورت چیزیں نیکسٹ سلائڈ میں وہ پڑھیں گے. کائنڈلی نیکسٹ سلائڈ کر لیجیے. کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں نا 3 کوالٹیز کو بہت زیادہ پسند کیا جاتا ہے، بہت زیادہ پسند کیا جاتا ہے. اور یہ کوالٹیز بھی ہمیں اپنے اندر لے کر آنی ہے. وہ کیا کوالٹیز ہیں؟ ایک سب سے پہلے پاکیزگی، پیورٹی، ٹھیک ہے. دوسری چیز وہی اللہ تعالیٰ کے ہاں جو ہے متقی ہونا، اللہ تعالیٰ کا ڈر آپ کے دل میں ہونا. اور تیسرا کیا چیز؟ انویزیبلٹی، ٹھیک ہے، یعنی مخفی رہنا. لیکن اس کے ساتھ اگر ہم مثال دے کے دیکھیں نا تو ہمیں پتہ چلے گا اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے سے محبت کرتے ہیں جو مطلب جو ان نوٹس رہتا ہے، جو مطلب نا جو ان ساری کی ساری قید سے آزاد ہے. کہ اگر فار ایگزامپل آپ خود دیکھیں جب انسان پبلک میں آتا ہے نا، اب ہم لوگ اگر کوئی بات کرتے ہیں پبلک میں آ کے بات کریں گے، اگر فار ایگزامپل آپ کے آڈینس سے آپ آ کے بات کرتے ہو، آپ سے چھوٹی سی غلطی ہوتی ہے نا تو وہ آپ کے لیے بہت بڑا مسئلہ بنتی ہے. لیکن ایک انسان ہے، اس کو نہ وہ لوگوں کے نوٹس میں آتا ہے اور نہ اسے کوئی شوق ہے لوگوں کے نوٹس میں آنے کا. تو جب وہ اپنی طرف سے کام کر رہا ہوتا ہے نا، جب وہ دین کے لیے کچھ بھی کر رہا ہوتا ہے تو وہ غلطیاں بھی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کی غلطیوں کو ڈھانپ لیتے ہیں، اس کی غلطیاں کور ہو جاتی ہیں. لیکن جب ہم پبلک میں آ کے کچھ کرتے ہیں نا وہ بہت بڑی ذمہ داری بن جاتی ہے. ہماری چھوٹی چھوٹی غلطیاں بہت بڑا نقصان کر سکتی ہیں، صحیح. تو ہم لوگوں کو نا یہ دعا نہیں کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے مجھے لوگوں کے درمیان شہرت دے، اللہ تعالیٰ مجھے ان لوگوں کے درمیان شہرت دے، اللہ تعالیٰ مجھے اس مجلس میں شہرت دے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، وہاں پر ہونی چاہیے شہرت. اور ہمیں یہ دنیا والی شہرت کے لیے بالکل بھی ڈیمانڈ نہیں کرنی چاہیے، صحیح. ابھی ہم نیکسٹ سلائڈ میں دیکھیں گے کہ سورہ نساء میں نا آیت نمبر 164 میں، نیکسٹ سلائڈ کر دیں کائنڈلی، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتے ہیں کہ نا کچھ انبیاء ایسے ہیں جن کے نام اللہ تعالیٰ نے ہمیں مینشن کر کے بتائے قرآن مجید میں، صحیح. لیکن کچھ انبیاء ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے نام مینشن نہیں کیے. اگر ان کے نام مینشن نہیں کیے گئے اس سے مراد یہ نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نبی نہیں ہے نا. ہمیں دیکھیں ہمیں گنتی کے انبیاء کے نام آتے ہوں گے، ہمیں زیادہ انبیاء کے نام نہیں آتے. اور جتنے ہمیں نام آتے ہیں، چلے ہمیں اگر ہم قرآن سے دیکھیں ہمیں کچھ آ جاتے، ہم باقی انبیاء کے نام نہیں جانتے. اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ باقی انبیاء تھے ہی نہیں، باقی انبیاء تھے، اللہ تعالیٰ نے خود ان کے ناموں کو مخفی رکھا ہے. اسی طرح لوگوں میں بھی ایسے لوگ موجود ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جو مخفی رہ کے کام کر رہے ہوتے ہیں.
तो अगर हम देखें ना, एक बहुत ही खूबसूरत जो है हदीस है यहाँ पर, कि अल्लाह ताला रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक सहाबी ने जब पूछा ना कि मतलब अल्लाह ताला की, इसको हम इंग्लिश में पढ़ लेते हैं कि इफ अल्लाह ऑलमाइटी विल्स गुडनेस फॉर अ सर्वेंट ही स्वीटन्स हिम। जब अल्लाह ताला किसी बंदे से खैर का मामला करना चाहते हैं ना, तो वो उसके अंदर मिठास पैदा कर देते हैं। तो उस सहाबी कहते हैं, हमने पूछा व्हाट इज हिज स्वीटनेस, आखिर वो क्या चीज है, मतलब वो मिठास क्या है। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला क्या करते हैं, उस शख्स के लिए नेकी के दरवाजे खोल देते हैं जब तक वो इंसान मर नहीं जाता। ठीक है, जब तक उसकी रूह वापस अपने रब के पास चली नहीं जाती। और देखें, वो जब जिस हालत में अल्लाह ताला के पास जाता है ना, वो उसी हालत में होता है जब वो ये काम कर रहा होता है, जब वो नेकियां कर रहा होता है। तो यहाँ पर हमें सोचना चाहिए कि कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है कि अल्लाह ताला जो है ना, जब अपने बंदे से खैर का मामला करना चाहता है ना, तो अल्लाह ताला उसके साथ इस तरह के मामलात करते हैं, उसके लिए खुद ब खुद नेकी के दरवाजे खुल जाते हैं। उसे समझ ही नहीं आ रही थी वो किस तरह से अच्छा काम कर रहे हैं। सही। तो ये चीजें ना हमें अपने अंदर लेकर आनी चाहिए, ताकि हम उन इंसानों में से बन सके जिनका जिनका जो आखिरत का मामला है ना, वो भी बेहतरीन हो सके, और उनका दुनिया से जाने वाला मामला भी बेहतरीन हो सके। सही। आगे चल के अगर हम देखें कि सईदा ज़ैनब जो थी ना, ये उन खवातीन में शामिल है जिन्होंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बहुत ही कम जिंदगी गुजारी है, लेकिन इनकी जिंदगी क्या थी, इनकी जिंदगी वक्फ थी। किसके लिए वक्फ थी? उन लोगों के लिए जो जरूरतमंद है। ठीक है, जिनको जरूरत है कि कोई उनका सहारा बने, कोई कोई आकर उनकी मदद करे, कोई उनके गम का मदावा करे। तो सोचिए, आज भी सोसाइटी में कितने सारे लोग मौजूद हैं, हर इलाके में। देखें, आप यहाँ पे इतनी सारी सिस्टर्स मौजूद हैं, आप अपने अपने इर्द गिर्द देखेंगे तो आपको ढेरों लोग नजर आएंगे ऐसे, जो बेसहारा होते हैं, जिनका कोई नहीं होता है। ऐसे लोग होंगे जो गुरबा हैं। गुरबा से मुराद, वो जाहिर नहीं करते अपनी अपनी जो है अपनी कमजोरियों को, या अपने किसी चीज की फाइनेंशियली वीकनेस को वो शो नहीं करते। वो लोग हैं जिनके बारे में कोई भी नहीं जानता है। तो इतने सारे लोगों को कौन संभालेगा, इतने सारे लोगों को कौन देखेगा अगर हम और आप नहीं देखेंगे? और हम सब क्या प्लान कर रहे होते हैं कि जब मैं कुछ बन जाऊंगी ना, तब मैं उनकी हेल्प करूंगी। देखिए, हमारे पास वक्त नहीं है, हम नहीं जानते कि हम कितने वक्त के लिए दुनिया में आए, क्या पता कल को हम में से कौन यहाँ पर ना हो। तो इससे मुराद ये है कि जितना वक्त हमें मिला है ना, हमें उसको यूजफुल बनाना है, उसको हमने फायदा मंद बनाना है। हमने ये नहीं सोचना कि मेरी बहुत लंबी जिंदगी है, मैंने बहुत सारे काम करके जाने हैं। अल्लाह ताला आपसे वो काम लें, लेकिन लंबी जिंदगी अगर ना भी मिले ना, फिर भी आपने वो काम करने, फिर भी हमने वो काम करने। सही। तो ये चीजें हमें अपने अंदर लेकर आनी है। और सैयदना ज़ैनब के बारे में अगर हम देखें ना, तो यही उनका मेन पॉइंट था जो अभी तक हमें मिला है। यानी देखिए, उन्होंने थोड़ी सी जिंदगी गुजारी, लेकिन उनकी जिंदगी जितनी भी थी वो इतना फायदामंद थी कि आज हम और आप यहाँ पे बैठ के इसको डिस्कस करें। आज हम उनकी जिंदगी से सबक ले रहे हैं। और सबक क्या ले रहे हैं कि किस तरह से आपने दुनिया को फायदा देना है, किस तरह से आपने उम्मत को सर्व करना है। सही। तो ये क्वालिटीज हमें अपने अंदर लेकर आनी है। यहाँ पर आपको एक छोटी सी मिसाल देंगे कि देखिए, अक्सर आप लोगों ने देखा होगा ना कि एक गैर मुस्लिम जो होते, वो जब कोई मुसलमान होता है ना, और उसने पूरी जिंदगी बहुत सारे गुनाह किए, उसने बहुत कुछ किया है, लेकिन जब वो मुसलमान होता है और वो एकदम से ना लोगों की हेल्प कर रहा है, वो सब कुछ कर रहा है, और फिर अल्लाह ताला उसे अपने पास बुला लेते हैं, तो उसके जो पास के जितने गुनाह होते हैं, जितनी चीज उसने की होती है, वो सब की सब खत्म हो गई है, सब की सब अल्लाह ताला इरेज कर देते हैं उसको। लेकिन सोचें, उसने जो थोड़ा सा अरसा गुजारा है ना, वो कितना उसके लिए फायदामंद था। यानी उसकी पूरी की पूरी जिंदगी एक तरफ, और उसका छोटा सा अरसा जो उसने सर्व किया वो एक तरफ। तो ये हमने भी करना है। यहाँ पर आपको एक मिसाल देते हैं। अली बनात का आप में से बहुत से लोगों ने नाम सुना होगा, कि वो एक बिजनेसमैन थे वो। और जब उन्हें कैंसर हुआ, तो उन्होंने अपनी जिंदगी के आखिरी स्टेज में ना, एक उन्होंने जो है ऑर्गेनाइजेशन सी बनाई थी। ठीक है। अब उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ क्या हुआ कि वो ऑर्गेनाइजेशन आज जो है MTW के नाम से, MATW गालिबन उसके नाम से जानी जाती है। ठीक है। और वो ऑर्गेनाइजेशन क्या करी कि पूरी दुनिया में, पूरी की पूरी दुनिया में जहां पर जिसको जरूरत पड़ती है, वो वहां पहुंचकर हेल्प करती है। और सोचे, वो सबका सब सवाब किसको जा रहा है? वो अली बनात को जा रहा है। वो दुनिया से कब के चले चले गए। ठीक है। लेकिन आज तक उनको उसका अजर मिल रहा है। अब वो उनकी जो टीम है ना, उनकी जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो हर मुल्क में, लिटरली हर मुल्क में, पाकिस्तान में सैलाब आया था वो यहाँ पहुंच गए थे, अफगानिस्तान में सैलाब आया था वो वहां पहुंच गए थे, फलस्तीन में हो रहा है वो वहां पहुंच गए, अफ्रीका में, हर जगह पर उनकी ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है। तो सोचें, हम लोगों को ना ये नहीं देखना कि मैं जितना कुछ मैंने प्लान किया है, मैं आराम आराम से करूंगी। आज के आज से हमने स्टार्ट करना है, आज के आज से हमने वो अमाल करने स्टार्ट करने, वो काम करने स्टार्ट करने जो बेशक कम हो, जो हमें बहुत छोटे लग रहे हैं, लेकिन अल्लाह ताला के यहाँ वो बहुत बड़ा मकाम रखते हैं। हमने वो काम करने स्टार्ट करने
جو ہمیں بالکل معمولی لگ رہے ہیں لیکن وہ ہیں بہت بڑے. لیکن ہم نے کرنا تو اسٹارٹ کرنا ہے نا. ہم صرف سوچ کے نہیں بیٹھ سکتے. بے شک پلاننگ کرنی اچھی بات ہے لیکن ان کو عمل میں بھی لانا چاہیے. ٹھیک ہے. ابھی جتنے بھی یہاں پہ سسٹرز موجود ہیں نا, آپ لوگ اپنے دل میں یہ نیت بنا لیں کہ ہم نے کل سے جو چیز ہمارے ذہن میں ہے نا, ہم نے کسی کی ہیلپ کرنی ہے, کچھ بھی کرنا ہے, ہم نے وہ کام پراپر وے میں کرنا اسٹارٹ کرنا ہے, چاہے وہ تھوڑا سا کیوں نہ ہو. فار ایگزامپل دیکھیں, اکثر لوگ یہ بات کرتے ہیں نا, ہم بک ریڈنگ کرنا چاہتے ہیں, ہم پڑھنا چاہتے ہیں, لیکن اس میں بہت ٹائم لگتا ہے اور ہم عادت نہیں بنا پا رہے, اور یہ ساری چیزیں. لیکن سوچیں, اگر ایک انسان دن میں 5 منٹ نکالتا ہے اور وہ ایک پیج, لٹرلی ایک پیج, 2 پیجز وہ 5 منٹ میں پڑھ سکتا ہے, ٹھیک ہے, تو اگر وہ ڈیلی وقت نکالے گا نا اور وہ ڈیلی یہ کام کرتا رہے گا 5 منٹ کے لیے, تو وہ اس کی عادت بن جائے گی. اور سوچیں, وہ اس کو فائدہ دیتی رہے گی وہ چیز. ٹھیک ہے. اور یہی چیز ہمیں اپنے اندر لے کر آنی ہے. اور کل سے آپ نے صدقہ والا پوائنٹ ہے نا, اس پہ بہت زیادہ کام کرنا ہے. یعنی آپ نے دیکھنا ہے جتنا کچھ آپ کے پاس ہے نا, اس میں سے بے شک آپ اپنی ضرورت کے مطابق سائڈ پہ کر لو, لیکن دوسروں کے لیے کرنا آپ نے اسٹارٹ کرنا ہے. میرے سمیت ہم اپنی بات بھی کریں, ہم لوگوں نے یہ کام کرنا اسٹارٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے. یعنی ہمیں تھوڑا سا اس انسان کو دینا ہے جو واقعی میں ضرورت مند ہو, جس کو حاجت ہے. ٹھیک ہے. تو یہ کام ہم جب کرنا اسٹارٹ کریں گے نا, ایک بار ہم لوگ ازواج مطہرات کے نقشے قدم پہ چل گئے نا, ہم دیکھیں, ہم ان تک نہیں پہنچ سکتے, ہم ان کے لیول تک کبھی بھی نہیں پہنچ سکتے, لیکن ہم ان کے راستے پہ چلنے کی کوشش تو کر سکتے ہیں نا. ہم اتنی ساری سسٹرز یہاں پہ موجود ہیں, اگر آپ میں سے ایک خاتون, صرف ایک خاتون بھی اپنے ایریا کی اس طرح سے ذمہ داری لے لے جس طرح سے ہمارے ازواج مطہرات نے لیے نا, تو دنیا بدل سکتی ہے, لٹرلی بدل سکتی ہے. تو یہ ہم یہاں پر اتنی ساری خواتین موجود ہیں, ہر کوئی اپنے ایریا کا بیڑا لے اور ہر کوئی اپنے ایریا کے صرف غربائی کی مدد کرنا شروع کرے نا, تو بہت ساری تبدیلیاں آ سکتی ہیں, بہت زیادہ تبدیلیاں آ سکتی ہیں. تو یہ جو نسخہ ہے نا کہ اعمال کا کم اعمال ہوں لیکن مسلسل ہوں, متواتر ہوں, وہ آپ نے صرف اور صرف اپنی عادتیں بنانے میں نہیں کرنا ہے, وہ آپ نے امت کے لیول پہ بھی کرنا سٹارٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد اگر ہم دیکھیں کہ ہمارے پاس جتنی بھی زندگی, ہم اس کو یوزفل اسی طرح سے بنا سکتے ہیں جب ہمیں چیزیں کلیئر ہو جائیں. اور یہاں پر ہم چیزیں کلیئر کرنے کے لیے آئے, یہاں پر ہم کیا کلیئر کرنے کے لیے آئے کہ ہمیں معلوم ہو جائے کہ ہم کس طرح سے کام کر سکتے ہیں. سوچیں, ہم ازواج مطہرات کو کیوں پڑھ رہے ہیں؟ ہم اس لیے پڑھ رہے ہیں تاکہ ان کی زندگیوں میں جو جو چیزیں بہترین تھی نا, وہ ہم اور آپ اپنے اندر لانے کی کوشش کر سکیں. ٹھیک ہے. تو آج ہم نے کیا سیکھا؟ آج ہم نے یہ سیکھا کہ اعمال جو ہیں وہ مسلسل ہونے چاہیے, ٹھیک ہے, متواتر ہونے چاہیے, بے شک کم ہو, صحیح. دوسری چیز, ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ اپنے اندر یہ عادت اپنا لینی ہے کہ ہم نے جتنا کام ہو سکتا ہے کرنا سٹارٹ کرنا ہے. ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ میرے پاس پوری زندگی پڑی ہے. ٹھیک ہے. اور تیسری چیز یہ کہ اگر آپ کام کرنے کی کوشش کریں گے نا, تو اللہ تعالیٰ خود بخود آپ کے لیے دروازے کھول دیں گے. اور یہ حقیقت ہے, جب آپ کچھ کرنا چاہتے ہو نا اور آپ اس کے لیے اسٹیپ لیتے ہو, اللہ تعالیٰ خود بخود آپ کے لیے دروازے کھول دیتے ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی فرما دیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ چیز اپنے اپنے اندر لے کر آنی ہے. اور تیسری چیز ہم نے کیا سیکھی کہ ہم لوگوں نے وہ کوالٹیز اپنے اندر پیدا کرنی ہے جن سے اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کن کوالٹیز سے محبت کرتے ہیں؟ ان کوالٹیز سے کہ ہم پاکیزہ ہوں, ٹھیک ہے, وہ انسان متقی ہو, ٹھیک ہے, اور اس کے علاوہ وہ کیا کیا ہو کہ وہ مخفی ہو, وہ چھپا رہے. اب یہاں پہ یہ نہیں ہے کہ ہم لوگ جو ہیں بالکل سائڈ پر ہو جائیں اور اپنے کام سے کام رکھیں اور سارا کچھ ہو. ہم نے اس طرح سے کام کرنا ہے. دیکھیں, صدقہ کے بارے میں جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نا, اس کا مفہوم ہے کہ اس طرح سے دیں کہ آپ کے بائیں ہاتھ کو تک معلوم نہ ہو. تو اس طرح سے کر کے ہم لوگوں نے نیکیاں کرنی اسٹارٹ کرنی, اس طرح سے کر کے ہم نے اچھے کام کرنے اسٹارٹ کرنے, صحیح. تو آج کا جو لیسن ہے نا, ہم نے یہی چیزیں ساری سیکھی. آپ لوگوں نے جو چیزیں سیکھی اب آپ لوگ وہ بتائیں, اور تھوڑی سی ہم ڈسکشنز کریں گے انشاءاللہ تعالی. اس کے بعد ہم مزید ڈسکشن کی ضرورت پڑی تو وہ کر لیں گے. ہماری طرف سے اتنا ہی تھا.
अच्छा, आप लोगों में से किसी का कोई सवाल है या आपने कोई पॉइंट ऐड करना है तो जरूर कीजिए। और हम अपनी ना गलती का मदावा भी करना चाहते हैं यहाँ पर। हमने पिछले सेशन में, जब सैयदना सौदा के सेशन में ना, हमने एक बात की थी कि अज़वाज मुतहरात जो है वो जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था ना कि आप में से जिसका हाथ सबसे ज्यादा लंबा है वो हमारे पास सबसे पहले आएगा ना, तो इसके बारे में हमने आपको सैयदना सौदा का बताया था। हालांकि वो सैयदना जैनब की स्टोरी थी, वो सैयदना जैनब की बात हो रही थी। उम्मुल मसाकीन का जिनको टाइटल मिला है ना, सैयदना जैनब बिन्तु हुजैमा, इनको ये रुतबा मिला था। यानी उनका हाथ जो है वो सबसे लंबा था, यानी देने में वो सबसे ज्यादा आगे थी। ठीक है, तो अभी आप में से जो भी पॉइंट ऐड करना चाहे काइंडली कर ले, फिर उसको हम कवर करके खत्म कर लेते हैं।